ہماری سیکورٹی فورسز نے کافی حد تک اس پہ قابو بھی پا لیا تھا، بلکہ ایران یا افغانستان میں بھی جہاں سے جو معاملات کنٹرول ہو رہے تھے، ان جڑوں کو بھی ختم کرنے کی کافی حد تک کوشش کی تھی۔ لیکن یہ دوبارہ اس نے اتنا مضبوط طریقے سے اور منظم طریقے سے سر اٹھایا، تو اس میں آپ کو کون سے زیادہ فیکٹر نظر آتے ہیں کہ جو اس کے متحرک ہو سکتے ہیں؟ گزشتہ سال مئی کی جنگ کے دوران ایک بات واضح ہو چکی کہ اب میدان میں آمنے سامنے بھارتی فورسز پاک فوج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی میں اور فضائیہ کے استعمال میں وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں، اور ہم نے ان کو بہت ہی بری طرح مارا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں جی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شکست کے بعد اور اس تلطاف کھٹے ہونے کے بعد کیا بھارت خاموش بیٹھ گیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ ایسے گروہ ہیں جن کو اس سے پہلے بھی انڈیا کی حمایت حاصل رہی ہے، کچھ گروہوں کے ساتھ افغان طالبان کا بھی نام لیا جاتا رہا ہے، لیکن جب سے یہ پچھلے سال جنگ ہوئی اور انڈیا کو شکست ہوئی اس میں، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے یا اس طرح کے ادارے وہ ڈیفینیٹلی ان گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنانس کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، پلاننگ میں شریک ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے، اور اس میں بی ایل اے بھی شامل ہے، اور خاص طور پر جنگ کے فوری بعد طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا دلی جانا اور وہاں کا دورہ کرنا یہ بہت معنی خیز تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان اور انڈیا بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے اور فوجوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس دوران طالبان کے وزیر خارجہ کا وہاں پہ جانا بہت معنی خیز ہے۔ اس کے بعد طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک انڈکلیئرڈ وار بھی شروع کی، جس میں ان کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا اور ان کو بڑی شکست دی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب طالبان بھی اور یہ جو افغان طالبان ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ میدان کے اندر ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کریں۔